ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ کے دستۂ قدرت میں نہ ہو۔ پھر تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو ابھی نہیں ملا وہ پھر کبھی نہیں مل سکتا؟ یہی اس کی مہمان نوازی کا انداز ہے کہ جب کوئی اس کی چوکھٹ پر تھک ہار کر ٹھہر جاتا ہے تب وہ اسے خود میں پناہ دیتا ہے۔ اللہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں اپنے تک لاتا ہے، اور آزمائش تو من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں بہت جلد اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں بھی چین نہیں لینے دیتی۔ اللہ کوئی بھی چیز تم تک بے مقصد نہیں پہنچاتا، وہ جس طرف بھی تمہیں لے جانا چاہتا ہے اس طرف کی وسیلے بنا دیتا ہے۔ اگر اس نے اتنے صبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے کوئی صلہ نہ رکھا ہوتا تو زکریا کو عمر کے بالکل آخری حصے میں اولاد کی خوشی سے کیوں نوازتا؟ جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ تمہاری امید کو اللہ اب تک اس لیے برقرار رکھے ہوئے ہیں کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہے۔ اللہ نے اتنا سکون کائنات کے کسی وقت میں نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایسا پردہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے سے اٹھ جاتا ہے تاکہ نہ تمہارے مانگنے میں مشکل آئے اور نہ اس کی عطا دیکھنے میں۔ اس رب کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہل سکے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ جو تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ وہ رب فرما رہا ہے کہ پوری دنیا بھی تمہارے مخالف آ کر اگر کھڑی ہو جائے تب بھی تم ڈرنا مت، کیونکہ تب بھی میں اکیلا ہی کافی ہوں تمہارے لیے۔ یہ نا امیدی کی وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے۔ بندے کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ اپنے ہر معاملے میں اپنے رب کو اپنا مددگار بنائے۔ وہ تمہاری تڑپ سے کیسے ناواقف ہو سکتا ہے جس نے تمہاری تخلیق سے پہلے یہ فرما رکھا ہے کہ میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ جس نے 2 جہانوں کا نظام سنبھال رکھا ہے ان کے لیے تمہاری معمولی سی معاملات کو سنبھالنا بھلا کیا مشکل؟ تو پھر ان راستوں پر مت گھبراؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک تمہیں یہ راستے لے جا رہا ہے جو تمہاری رضا کے عین مطابق ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک منزل کا ایک ہی راستہ ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو راستہ تم انتخاب کیے ہو وہی بہتر ہو۔ کروڑوں بھیڑ میں تمہارا اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ سجدوں میں دعاؤں کی توفیق دے۔ تم قبولیت کی دیری پر پریشان ہونے کی بجائے اپنے خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گی انشاءاللہ۔ اس رب کو سب یاد ہے تمہارا تاریک راتوں میں نیند قربان کر کے دعائیں کرنا اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا۔ تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو وہ کچھ نہیں بھولا ہے۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ جب دل بے چین ہو اور اپنی ہی کیفیت سمجھ سے باہر ہو تو اللہ کو پکارو اور سارا قصہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دو۔ وہ پہلے سے ہی تمہارے دل کا حال جانتا ہے، مگر اسے پسند ہے کہ اس کا بندہ اسے پکارے اور اپنے ہر معاملے میں اس پر بھروسہ کرے۔ جب تم توکل کرتے ہوئے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیتے ہو تو وہ تم میں سکون کی ایک لہر دوڑا دیتا ہے جو دل کی ساری بے چینی کو اس کی محبت سے دھو ڈالتی ہے۔ یقین کرو جب اللہ سمیٹے گا نا تو کرچیوں میں بکھرا دل یوں جڑ کر زندہ ہو جائے گا کہ جیسے کبھی کوئی زخم اس نے سہی نہ ہو۔ جو رب پتھر سے پانی بہا سکتا ہے اس کو تمہارے لیے کوئی وسیلہ بنا دینا مشکل نہیں۔ وہ ہر شے پر قادر ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔
جب وہ مدد کرنے پر اتر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ نکال دیتا ہے۔ خلوص دل سے مانگی جانے والی دعا اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور بھروسہ وہی کرتا ہے جو اللہ کو چاہتا ہے۔ تم گھبراؤ مت، یہ مشکل وقت عنقریب گزر جائے گا۔ تم اگر یقین رکھو گے اللہ پر تو تمہارے لیے اللہ کافی ہو جائے گا۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے تمہیں دیا ہے، اور دعائیں ہی ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کی ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ یقین رکھو، جس نے مقدر لکھا ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، عنقریب وہ شان بے نیاز شہنشاہ تمہیں تمہاری صبر کا ایک ایک صلہ اتنا دے گا کہ تمہاری دامن تنگ پڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔